ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آمنت بالله صدق الله العظيم. قاف اور قسم ہے اس عظمت والے قرآن کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب ہے کہ انہی کے اندر سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو یہ لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے جسم میں سے زمین کس چیز کو کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک حفاظت والی کتاب ہے، بلکہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ جب حق ان کے پاس آ گیا تو یہ لوگ الجھی ہوئی بات میں گرفتار ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا اور کیسے ہم نے اس کو خوبصورت کیا، اور اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور ہم نے اس کے اندر پہاڑوں کو ڈال دیا اور ہم نے اس میں خوبصورت ہر رونق کی چیزیں اگا دیں۔ یہ بصیرت ہے اور نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور ہم نے اس کے ذریعے سے باغات کو اگا دیا اور ایسے دانوں کو جنہیں کاٹا جاتا ہے، اور لمبے لمبے کھجور کے درخت جن کے خوشے ہوتے ہیں تہ بتہ۔ یہ سب بندوں کے لیے رزق ہے، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طریقے سے لوگوں کا نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور کچے کنویں والے اور قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائی
اور جھنڈ والے لوگ اور تبع کی قوم، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان پر ہماری دھمکی پکی ہو گئی۔ کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں تھک گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ دوبارہ پیدا کرنے سے دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، اور ہم انسان کے زیادہ قریب ہیں اس کی دھڑکتی ہوئی رگ سے، جبکہ دو لینے والے فرشتے اس کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھ کر ہر چیز لیتے رہتے ہیں، اور آدمی کوئی بھی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے سامنے ایک نگران ہوتا ہے جو تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آج کی مجلس میں سورہ قاف کی ابتدائی 18 آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ قاف کی ابتدائی 18 آیات۔ اور یہ جو سورہ قاف سے اب آیات شروع ہو رہی ہیں، بلکہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں، یہ قرآن مجید کا آخری حصہ ہے۔ اگر قرآن مجید کے 7 حصے کیے جائیں، اور اس کو قرآن کی 7 منزلیں بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، اور یہ 7 منزلیں اس لیے بھی کر دی گئیں تاکہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید 7 دنوں میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو، اور وہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، اتنا نہیں پڑھو، اور فرمایا کہ بس ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ اور زیادہ کیجئے، تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہر ہفتے میں ایک قرآن پورا کر لیا کرو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، اس سے زیادہ مت کرنا۔ بہرحال وہ تو ایک لمبی حدیث ہے جو ایک مرتبہ سنائی بھی تھی، اور کبھی آگے موقع ہوا تو انشاءاللہ دوبارہ وہ حدیث سنا دیں گے۔ لیکن 7 منزلیں یہ قرآن کی، اور 30 پارے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے ثابت ہیں کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ اقرأ القرآن فی کل شہر، بخاری اور مسلم سب کی روایت ہے کہ قرآن پڑھا کرو ہر مہینے میں، اس لیے ہر مہینے میں ایک قرآن مجید پورا کرنا چاہیے۔ اب وہ چاہے یہ جو پارے ہیں اس حساب سے کر لیں یا جس طرح بھی ہو، لیکن آدمی قرآن مجید ایک مہینے میں پورا کر لے۔ اور اگر کسی نے زیادہ تلاوت کرنی ہے، اللہ نے اس کو شوق رکھا ہے، وقت بھی اس کے پاس کچھ ہے، تو پھر اس کو 7 دن کے اندر قرآن مجید پورا کر لینا چاہیے۔ تو 6 منزلیں آ کر ختم ہو جاتی ہیں سورۃ الحجرات پر، اور آج جو ہم نے سورہ قاف شروع کی ہے، تو اس سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن تک یہ 7ویں منزل ہے، اور اس کو مفصل کہا جاتا ہے۔ اور مفصل یعنی اس میں فصل بہت ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے جو صورتیں شروع ہوئی ہیں ان کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، بیچ میں فصل ہے۔ اور اسی طرح اب لمبی لمبی صورتیں یہاں نہیں ہیں، آگے سورہ قاف بھی چھوٹی ہے، اور بھی جتنی صورتیں ہیں، پھر جتنا آپ آخر کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ 30ویں پارے میں پہنچیں گے تو صورتیں اور چھوٹی چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ قرآن کا جو آخری حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے مفصل۔ پھر اس کے 3 حصے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے طوال مفصل، دوسرے کو کہا جاتا ہے اوساط مفصل، اور تیسرے کو کہا جاتا ہے قصار مفصل، کہ ان میں جو لمبی صورتیں ہیں مثلا سورہ قاف ہے،
اور آگے سورۃ الطور ہے، سورۃ الزاریات وغیرہ ہے، سورۃ الرحمن ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ صورتیں لمبی لمبی صورتیں فجر کی نماز کے اندر پڑھی جائیں، اور اوساط مفصل جو ہیں وہ ظہر اور عصر میں پڑھی جائیں، اور قصار مفصل مغرب کے اندر پڑھی جائیں۔ اور یہ جو مفصل کی صورتیں ہیں، یعنی سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک کی جتنی صورتیں ہیں، یہ تقریباً سارے کا سارا وہ حصہ ہے جو بالکل ابتدا میں نازل ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے فوراً بعد جب وحی آنی شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی اور آیات نازل ہوئیں وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسی طرح سورۃ المدثر ہے، سورۃ المزمل ہے۔ یہ جو قرآن کا حصہ بالکل آخر میں ہے یہ متقدمۃ النزول ہے، یعنی نازل پہلے ہوا ہے، اور یہ سب وہ حصہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور اسی سے معلوم ہوا کہ نازل ہونے کی ترتیب اور ہے اور قرآن مجید کے مرتب ہونے کی ترتیب اور ہے۔ اور اسی لیے جب بھی کوئی صورت یا جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ ضعوس آیت کذا فی صورت کذا، کہ یہ جو آیت ہے اس کو فلاں صورت کے اندر فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کا آخری حصہ ہے سورہ قاف سے لے کر اور سورۃ الناس تک، اس کو مفصل کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 99% یا اس سے کچھ کم صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ عربی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی کمال کی صورتیں ہیں۔ اسی لیے آدمی جب یہ صورتیں پڑھتا ہے تو عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، اور وہ آدمی وہ حیران ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کیسا خوبصورت کلام ہے۔ اور جتنی بھی مکہ مکرمہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں احکام کا ذکر بہت کم ہے، اور اس میں توحید، رسالت، آخرت، قرآن کی حجیت، جو اصل دین ہے یعنی عقائد ہیں، ان کا ذکر زیادہ ہے۔ چنانچہ سورہ قاف سے لے کر اور آگے سورۃ الناس تک کی جتنی صورتیں ہیں مفصل کی، ان میں زیادہ تر عقائد کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں، مثلا سورۃ البقرہ ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ التوبہ ہے، جو قرآن مجید کے شروع کے حصوں میں ہیں، وہ سب مدینہ منورہ میں آ کر نازل ہوئیں، اور وہ لمبی صورتیں ہیں اور ان میں شریعت کے احکام دیے گئے ہیں، نماز ہے اور میراث ہے اور جہاد ہے اور جناب مختلف احکام ہے، طلاق ہے، نکاح ہے اور معاشرت کے احکام ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید کا آخری حصہ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ قاف سے، یہ مفصل ہے، اور یہ فصاحت و بلاغت میں بھی اپنی مثال آپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے انسان کے عقائد بڑے مضبوط ہوتے ہیں، آدمی پکا مومن ہو جاتا ہے، اور جب عقائد مضبوط ہوتے ہیں تو پھر اعمال خود بخود اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مفصل کی پہلی صورت ہے سورہ قاف، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جب شروع کیا تو فرمایا قاف والقرآن المجید، قاف اور قسم ہے اس عظمت والے قرآن کی۔ اب یہ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے الف لام میم اور صاد اور کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف، الف لام را، یہ اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس قاف کا کیا معنی ہے، الف لام را کا کیا معنی ہے، الف لام میم کا کیا معنی ہے۔ کوئی آدمی اس کے پکے معنی نہیں بتا سکتا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ذکر کیا، لیکن اتنی بات ہے کہ اگر آدمی قاف پڑھے گا یا الف لام میم حروف مقطعات میں سے کوئی بھی پڑھے گا، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ وہ آیات پڑھ کر جن کا ترجمہ معلوم ہے،
اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر آپ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں گے تو بھی ثواب ہے، اور اگر آپ قاف پڑھیں گے اور الف لام میم پڑھیں گے، کاف ہا یا عین صاد پڑھیں گے، اور آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا دوسری آیات سے انوار و برکات نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح حروف مقطعات سے بھی انوار و برکات نازل ہوتے ہیں، اور اس سے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ دوسری آیات سے۔ تو یہ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے اس قرآن مجید کی۔ قرآن وہ کتاب جس کو پڑھا جاتا ہے، چنانچہ دنیا میں یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں بھی اس وقت۔ واحد یہ کتاب ہے جو جناب ہر جگہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا میں جماعتیں ہیں، نمازیں ہیں، مساجد ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، عورتیں گھر میں قرآن پڑھ رہی ہیں، مرد جناب باہر پڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی چیز قرآن ہے، اور قرآن کا مطلب پڑھی جانے والی چیز، اور ہے بڑی عظمت والی۔ مجید کے دو معنی کیے جاتے ہیں کہ مجید عظمت والی کو بھی کہتے ہیں اور مجید سخی کو بھی کہتے ہیں، تو یہ قرآن مجید عظمت والی کتاب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بڑی سخاوت رکھی ہے، یہ خوب نوازتی ہے۔ جو بھی اس قرآن سے وابستہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے یرفع بہا اقواما ویضع بہا آخرین، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو بلند کر دیتا ہے اور کچھ قوموں کو پس کر دیتا ہے۔ جو مانتے ہیں ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو آدمی قرآن سے وابستہ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق زندگی انشاءاللہ گزار رہا ہے یا گزارے گا۔ اور اسی لیے تمام اکابر فرماتے ہیں کہ کسی ذکر کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا قرآن کا فائدہ ہے۔ آپ کوئی سا بھی ذکر کر لو، سارے اذکار بہت ہی مفید ہیں، سب کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، لیکن سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ برکت والا اور سب سے زیادہ ثواب والا ذکر کون سا ہے؟ قرآن ہے۔ تو یہ قرآن عظمت والا بھی ہے، سخاوت والا بھی ہے۔ تو مجید کا معنی عظیم بھی ہے، عظمت والا، اور مجید کے معنی سخاوت والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بڑا عظمت والا بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ قرآن سخاوت کرتا ہے، یعنی جو اس قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ کہیں سے کہیں بلند کر دیتا ہے۔ قسم ہے اس عظمت والے قرآن کی، قسم ہے اس سخاوت والے قرآن کی۔ اب یہ قسم تو کھا لی گئی، مگر ایک ہوتا ہے جواب قسم، تو یہاں جواب قسم محذوف ہے، اور یہاں جواب قسم لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں خدا کی قسم، اب آپ سوچیں خدا کی قسم کے آگے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کی قسم میں آؤں گا نہیں آؤں گا، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو یہاں والقرآن المجید میں قسم تو کھائی گئی، مگر جواب قسم محذوف ہے۔ اشارہ ہے کہ وہ جو بات آگے آ رہی ہے وہی جواب قسم ہے، کہ قسم ہے اس قرآن کی، اس قرآن کو ہم نے آپ کے سینے پر نازل کیا ہے، ہم نے آپ کے سینے پر نازل کیا ہے۔ قاف، قسم ہے اس عظمت والے قرآن کی، قسم ہے عظمت والے قرآن کی کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے سینے پر نازل کیا ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ ان لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ اب یہ قاف کی دوسری آیت ہے کہ بلکہ کا کیا مطلب؟ نازل تو ہم نے کیا ہے، ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، اور آپ کو منتخب کر کے قرآن ہم نے آپ کے سینے پر نازل کیا ہے۔ ان کو تعجب ہو رہا ہے۔ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ ان کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو یہ تعجب ہے کہ یہ محمد تو ہمارے ہاں ہمارے گھر میں ہمارے سامنے رہتے تھے، 40 سال ان کے
ہمارے سامنے گزرے، ان کا بچپن بھی ہمارے سامنے، لڑکپن بھی، جوانی بھی، اور 40 سال یہ تو ہمارے ہی میں سے ایک آدمی تھے، ان کو اللہ نے کیسے منتخب کر لیا اور ان کے اوپر قرآن کیسے نازل کیا گیا، یہ ان کو تعجب ہوتا تھا۔ اور یہ کافروں کے ذہن میں ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا اور وہ اپنے قوم کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا، وہ کہتے تھے تم تو انسان ہو، ہمیں تو کوئی فرشتہ جاؤ۔ جیسے آج کل بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نیک تو وہ شخص ہوگا جو فرشتہ ہو، اور اگر اپنا جیسا انسان ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو اور نکاح کرتا ہو، بازاروں میں چلتا ہو، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ نیک نہیں ہے۔ تو یہ ایک دماغ میں ایک ایسی بات بیٹھ گئی ہے پرانی، اور آج کل بھی وہ چلتی رہتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی حقائق کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، بچے اس کے ہاں ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف سفر کیے، آپ نے تجارت کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، دوسری صاحبزادیاں، اور سب۔ اب یہ ان کو تعجب ہوتا تھا کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی جو ہے وہ نبی کیسے بن گیا، اور ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ نبی جو منذر ہے، ڈرانے والا، یا جو بزرگ ہے یا نبی ہے، وہ انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں کئی جگہ گزرا ہے، لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کبھی تو کہتے تھے کہ آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا جو ہمیں بتاتا۔ تو قرآن نے ان سب باتوں کی نفی کی ہے اور کہا انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہوتا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، یہ کامل درجے کے انسان تھے، اور ان کے اندر وہ ساری باتیں تھی جو عام انسان کے اندر، نزلہ ان کو بھی ہوتا تھا، بخار ان کو بھی ہوتا تھا، اور جناب یہ بچے بھی تھے، جوان بھی ہوئے، بڑے بھی ہوئے، بوڑھے بھی ہوئے، صحت مند بھی ہوتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، شادی بھی کرتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ تو انسان نبی ہوتا ہے، وہ آ کے بتاتا ہے کہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہوئے بھی آدمی اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ تو کافروں کو تعجب ہوتا تھا، اس تعجب کو قرآن نے ذکر کیا کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب چیز ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر ان کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ ایک تو ان کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان سے کیوں منتخب کر لیا گیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس پورے مکہ کی وادی کے اندر اگر کوئی سچا آدمی تھا اور وعدے کو پورا کرنے والا تھا، امانت دار تھا، الصادق الوعد الامین، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جس آدمی کا بچپن، لڑکپن، جوانی آپ کے سامنے ہو، اور آپ نے اس کی ساری زندگی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو، اور کبھی اس کو کسی ظلم اور کسی گناہ میں ملوث نہ دیکھا ہو، تو اس پر ایمان لانا اور اس کی بات ماننا تو بطریق اولا ضروری ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کافروں کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ عجیب چیز ہے۔ دوسرا ان کو تعجب یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ بات فرماتے تھے، اور فرمائی آپ نے کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی یہیں ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تم اپنی مرضی سے نہیں آئے،
اور نہ تم اپنی مرضی سے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت میں تم کو اپنے پاس بلا لیں گے، موت آ جائے گی، موت اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب ہوگا، کتاب ہوگا، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. اب یہ کافر یہ کہتے تھے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں یا قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں تو ہماری جو لاش ہے وہ تو مٹی ہو جاتی ہے، جب مٹی ہو جاتی ہے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ یہ ان کو تعجب ہوتا تھا. تو قرآن نے ان کا تعجب نقل کیا اور یہ فرمایا آیت نمبر 3 میں کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا تو بہت دور کا خیال ہے. یعنی یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم لوٹیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، بعید، یہ تو بہت بعید سی بات معلوم ہوتی ہے. حالانکہ انسان جو ہے وہ اپنے اختیار سے خود تو پیدا ہی نہیں ہوتا، نہ ماں کا اختیار ہوتا ہے نہ باپ کا اختیار ہوتا ہے. ماں کو تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ جو حمل ٹھہرا ہے فی الحال ابھی ٹھہرا ہے وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور جناب ماں کو تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ کس حالت کے اندر ہے. باپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، بچے کو خود پتہ نہیں ہے. وہ رب ہے جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کو پالتا ہے. پھر اس کے بعد ماں اور باپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ بچے کو تھوڑی تھوڑی غذا دیتے رہیں، لیکن اس بچے کو پروان چڑھانا. اب وہ بچہ اور بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، 18-20 سال میں گبرو جوان ہو گیا، تو یہ کیا ماں اور باپ نے کان کھینچ کے اس کا بڑا کیا ہے؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. آدمی چاہتا ہے میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن اللہ تعالیٰ آدمی کو بوڑھا کرتے ہیں، بال سفید ہونے لگتے ہیں. آدمی چاہتا ہے میں اس دنیا میں رہوں، اللہ تعالیٰ آگے بھیج دیتے ہیں. بھیجا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے اور واپس بلانے والے بھی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ان کافروں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، تو کافر کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو یہ لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے. آگے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہمیں معلوم ہے کہ زمین ان میں کیا کمی کرتی ہے. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے، جسے لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہمیں معلوم ہے کہ زمین ان میں کیا کمی کرتی ہے. یعنی تم یہ کہتے ہو کہ لاش مٹی ہو جاتی ہے اور مٹی میں مل کر ذرات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر تو آدمی باقی نہیں رہتا، اس کے کچھ آثار باقی رہ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام ذرات کا ہمیں علم ہے کہ اس کا ذرہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، اور اس کو کس طرح اس کو زندہ کیا جائے گا. کچھ عرصے پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ ہم اتنے لمبے چوڑے انسان ہیں، 5 فٹ 6 فٹ کے، تو آج کل کے ڈاکٹر سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا 6 فٹ کا انسان ہے اس میں زیادہ تر ہوا اور پانی ہے، اور اگر انسان کو ٹھوس شکل میں لایا جائے تو وہ بہت چھوٹا سا ہے. یعنی پورا انسان جو ہے اس میں خلا بہت ہے، چنانچہ رگیں ہیں ان میں خون دوڑ رہا ہے، اور جناب یہ ہے اس کے پیچھے یہ ہے، اندر بڑا خلا ہے، اور دماغ میں ہر جگہ خلا ہی خلا ہے، یا خلا ہے یا پانی ہے. اور جو اصل ٹھوس انسان ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ایک ہتھیلی پہ آ سکتا ہے، اس کو اگر پچکا کے اس میں سے سارا خلا نکال دیا جائے اور پانی اس میں سے نکال دیا جائے تو باقی انسان جو اصل انسان ہے وہ تو بہت چھوٹا سا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھیلا دیتے ہیں، بڑا کر دیتے ہیں، موٹا ہو جاتا ہے، پھر پتلا ہو جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی ذرات ہیں اصل انسان کے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے
کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس کے سارے ذرات کو، جسم کے اجزاء کو مٹی کھا لیتی ہے، الا عجب الذنب، مگر ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک چھوٹا سا نیچے ایک حصہ ہے، اس کو مٹی نہیں کھاتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی چھوٹے سے جز سے انسان کو پیدا کیا گیا اور اسی چھوٹے سے جز سے انسان کو پھر کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا جز ہے جس پر ہماری پوری یہ لاش یا پورا جسم کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھو اتنا چھوٹا سا ہے تو محمود، اتنا بڑا ہوا تو محمود، اتنا بڑا ہو گیا تو محمود، اور بڑا ہو گیا تو محمود، موٹا ہو گیا تو محمود، پتلا ہو گیا تو اب یہ تو جسم ہے، یہ تو گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، لیکن اصل چیز ایک تو روح ہے، دوسرا جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے جو اصل ذرات ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ذرات کہاں ہیں، چنانچہ انہی ذرات سے انسان کو دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہ، ہمیں معلوم ہے کہ زمین ان لوگوں میں سے کیا کمی کرتی ہے، یعنی ان لوگوں کے جسم میں کیا کمی کرتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس لوح محفوظ ہے، ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے۔ اشارہ کر دیا کہ ایک تو ہمیں بھی معلوم ہے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ سب ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور اشارہ کر دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوح محفوظ میں بھی اس کو لکھا ہوا ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس لوح محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ یہ لوگ، ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا جب حق ان کے پاس آ گیا، جب حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ فہم فی امر مریج، تو یہ الجھے ہوئے معاملے میں ہیں، یعنی کافر جو ہیں ان کا دماغ الجھا ہوا ہے کہ ہم کس طرح پیدا ہوئے، کیا ہوا، اور کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، کبھی کہتے ہیں ہاں شاید ہوں، کبھی کہتے نہیں، یعنی دماغ ان کا الجھا ہوا ہے، صاف نہیں ہے۔ مریج کہتے ہیں الجھی ہوئی چیز کو، مریج کا معنی ہے مخلوط کے، یعنی جس میں معاملہ ملتبس ہو، اور اسی لیے ہمارے اکثر حضرات نے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے اس کا ترجمہ کیا الجھے ہوئے، کہ یہ لوگ ان کا ذہن صاف نہیں ہے، یہ الجھے ہوئے لوگ ہیں۔ مومن جو ہے اس کا ذہن صاف ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ جو ہے وہ میرے جسم کا حکمران ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو اللہ ہی کے پاس جاؤں گا، اور وہ جو جسم ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور جو روح ہے وہ بھی اللہ نے بھیجی ہے، اللہ اپنے پاس روح کو بلا لیں گے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا جب حق ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، تو یہ لوگ الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے کو تم دیکھو تو بھی تم ایمان لا سکتے ہو، کیونکہ دیکھیے انسان جو ہے، اب مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں، اب میرے اندر جگر بڑا کام کر رہا ہے، گردوں کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، دل کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، رگیں پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف، ان رگوں میں خون اور طرح طرح کی چیزوں کی سپلائی ہو رہی، جبھی تو میں بول رہا ہوں۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہو تو رہا ہے میرے جسم میں اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں یا جو کچھ میں چل پھر رہا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اگر انسان اپنی ہی ذات کے اندر غور کرے تو بھی ایمان لا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الذاریات میں فرمایا جو آگے آئے گی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جان میں کیوں نہیں غور کرتے، دیکھتے کیوں نہیں ہو۔ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی جان میں اگر غور نہیں کرتے آسمانی کو دیکھ لو، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ زمین ہے، اور یہ ساری تمہیں جو کائنات پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ قرآن کہتا ہے أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا؟ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا،
کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا اور ہم نے اس کو مزین کر دیا، وما لہا من فروج اور اس آسمان کے اندر شگاف نہیں ہے۔ ایسا مستحکم نظام ہے خلا کا اور کہکشاؤں کا، سورج کا اور چاند کا اور ستاروں کا، کہ ایک منٹ ایک سیکنڈ اس میں فرق نہیں آتا، کوئی خلل اس کے اندر نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا اور کیسے ہم نے اس کو مزین کیا؟ وما لہا من فروج اور اس آسمان کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے، دراڑ نہیں ہے۔ والارض مددناہا اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیہ اور ہم نے اس کے اندر لنگر ڈال دیے، یعنی پہاڑ جما دیے۔ معلوم ہے کہ زمین شروع میں اس طرح پھیلی ہوئی نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو پھیلایا ہے۔ والارض مددناہا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیہ اور ہم نے اس زمین کے اندر لنگر ڈال دیے۔ لنگر ڈال دیے یعنی ہم نے اس پر پہاڑ جما دیے۔ اور یہ بات پیچھے بھی کئی جگہ قرآن میں گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو پیدا کیا تو وہ بڑی تیز حرکت میں تھی اور اس پر زندگی باقی رہنی مشکل تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو جمایا۔ اس کی وجہ سے اس کی ایک خاص حرکت ہے جس کی وجہ سے زمین حالانکہ تین طرح سے حرکت کر رہی ہے، اس کے باوجود ہم آرام سے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلایا، فرمایا والارض مددناہا ہم نے زمین کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیہ اور ہم نے ان کے اندر پہاڑوں کو جما دیا، ڈال دیا، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج اور ہم نے اس زمین کے اندر ہر جوڑا خوبصورت اگا دیا۔ انبتنا فیہا اور ہم نے زمین کے اندر اگا دیا، من کل زوج بہیج ہر قسم کی چیز رونق والی، خوبصورت۔ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، اور جوڑے سے یہاں مراد ہے مختلف انواع کہ جناب طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کی سبزیاں ہیں، طرح طرح کے اناج ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں، طرح طرح کی شاخیں ہیں، ایسے طرح طرح کے پتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ دیکھ کے آدمی مبہوت ہوتا ہے۔ انبتنا فیہا من کل زوج بہیج اور ہم نے اس زمین کے اندر اگا دیے ہر طرح کی خوبصورت چیزیں، مختلف اقسام کی خوبصورت چیزیں، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب اور یہ بصیرت اور نصیحت ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یعنی یہ جو تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، سمندر نظر آ رہا ہے، سورج اور چاند نظر آ رہے ہیں، تمہیں طرح طرح کے جانور نظر آ رہے ہیں، طرح طرح کے پھل نظر آ رہے ہیں، طرح طرح کے پودے، پھول، شاخیں، پتے، نباتات، یہ سب اس لیے ہیں کہ تم ان کو دیکھو اور نصیحت حاصل کرو۔ تبصرۃ و ذکریٰ یہ سب چیزیں بصیرت کے لیے ہیں، تبصرہ کہتے ہیں دیکھنے کے لیے، اسی لیے قرآن کہتا ہے دیکھا کرو۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت دیکھتے کیوں نہیں ہو، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن نے جگہ جگہ دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ تو فرمایا کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب یہ جتنی چیزیں ہیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں، تبصرۃ یہ بصیرت ہے، ایک ہوتا ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت آنکھوں سے ہوتی ہے اور اس دیکھنے میں اگر انسان اس سے کچھ سبق حاصل کر لے، اس سے بات سمجھ لے، وہ ہے بصیرت۔ اگر بصارت تو ہو مگر بصیرت نہ ہو تو گویا دیکھ کر بھی نہ دیکھا، اور اگر آپ نے دیکھ کر اس کو سمجھ لیا
اور صحیح طرح دیکھا، یہ ہے بصیرت۔ تو یہ جتنی کائنات کی چیزیں ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، تبصرۃً و ذکریٰ، یہ بصیرت ہے اور نصیحت ہے۔ تبصرۃً کا مطلب بصیرت اور ذکریٰ کے معنی نصیحت، لیکن کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اسی لیے اگر آدمی کا ایمان صحیح ہو تو وہ پتوں کو دیکھ کر، مچھلیوں کو دیکھ کر، اونٹ کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ کیسے کیسے پتے ہیں، کس نے اگائے ہیں یہ؟ اور یہ پتے کس نے اگائے؟ یہ جو ایک کسان نے ایک دانہ ڈالا اور دانے ڈال دیے، اب اس کے بعد یہ جو پیداوار ہوئی ہے اور فصل اگ گئی ہے، شاخیں لگ گئی ہیں، شاخوں کے اندر دانے لگ گئے ہیں، ڈالا تھا 1 من، نکل آیا 90 من، یہ کس نے نکالا ہے؟ نیچے تو مٹی ہی مٹی ہے۔ آدمی کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، بصیرت حاصل ہوتی ہے تو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے آدمی کو دیکھنا چاہیے، لیکن کون سی چیزیں؟ جائز چیزیں، حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، جائز چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تبصرۃً و ذکریٰ، یہ بصیرت ہیں اور نصیحت ہیں، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اگائے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور دانے اگائے جن کو کاٹا جاتا ہے۔ آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، جتنی پیداوار ہوتی ہے بارش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کنویں سے پانی نکالتے ہو، ٹیوب ویل سے بھی، وہ بھی اسی وقت نکال سکتے ہو جبکہ بارشیں ہو رہی ہوں، ورنہ پانی نیچے زمین کے اندر اتنی دور چلا جاتا ہے کہ نکالنا ممکن نہیں رہتا۔ جو کچھ پانی ہے آسمان سے نازل، اور یہ سارا کا سارا سمندروں کا کڑوا پانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فلٹر کر کے، نمک اس کا ختم کر کے میٹھا پانی بنا کے ہمارے اوپر نازل کرتے ہیں تاکہ ہمارے باغات وغیرہ اس سے پیدا ہوں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا اور ہم نے اس کے ساتھ باغات کو اگایا اور ان دانوں کو جن کو کاٹا جاتا ہے۔ ابھی تو 9 ہی حدیثیں ہوئی ہیں وحب الحصید تک، لیکن وقت ہی ختم ہو گیا۔ چلو باقی انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو اگلے ہفتے کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کی تلاوت کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ صحیح کر رہا، ان کو دے دو، یہ صحیح کریں گے۔